بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے 6 لائنوں کے ایک بیان نے عمران خان کو فل ٹائم پریشان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فوج اور عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور شیدے ٹلی کی بھی ٹلی کھڑکا دی ہے سر پکڑ کے انہوں نے۔ وہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ٹینس قسم کی سچویشن کو میں فورسی کر رہا ہوں جو ارائز ہو سکتی ہے، جو پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ آج کے دن ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس میرا ویلاگ پہنچے تب تک وہ سچویشن پیدا ہو گئی ہو، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، مطلب جو میں فورسی کروں کہ اللہ کرے ویسا نہ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب جو ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب، جو کہ یہ ڈھڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں کہ جناب امپورٹڈ حکومت ہے، امریکہ دی سازش ہے، اور جناب میں تے ریاست مدینہ والا ہٹ رہا سا تو جی 4.5 سال تو ساڈے نال کھیڈو لائی رکھی، سانوں وہی سارے گل پتہ ہے۔ بہرحال وہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے خطاب کے لیے بلایا ہوا آج ہی مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی ہے، وہ جو ان کی اپیل لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اب ان دونوں کی ٹائمنگ میں فرق ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عموماً یہ خطاب جو ہوتا ہے بارز کے ساتھ وہ 10 بجے کا 9:30 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے عموماً، لیکن وہ پہنچتے ظاہر ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے جڑا وہ کہنا ہوں میرے لیے وکیل بیٹھے رہے، میں ذرا وکیلانوں انتظار کراواں، وہ پھر ٹائم پہ نہیں پہنچتے، کبھی بھی نہیں آتے۔ اچھا، اس کی سیکیورٹی ریزنز بھی ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان ایک مطلب لیڈر تو ہے نا ایک طبقے کا، اس کی ایک امپورٹنس تو ہے، تو بہرحال اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، تو وہ سیکیورٹی ریزنز بھی ہوتی ہیں، اس لیے اکثر لیڈر جو ہے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، دیے ہوئے ٹائم پر وہاں پر نہیں پہنچتے۔ ویسے بھی ساری قوم دی عادت ہے کہ مطلب فرض کرو کہ برات دا ٹائم 8 بجے دا تو لوگ 9 بجے آ رہے ہون گے، وہ تو شکر ہویا کہ جناب 10 بجے تک بتیاں بجھ جاندی ہیں تو لوگ پھر 9:15 تے پہنچ جاندے ہیں، ورنہ ہم منحصل قوم جو ہے نا وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ لیڈر صاحب جو ہیں وہ وہاں پر فرض کریں عمران خان صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں 10 بجے، 10:30 11 بجے تک وہ خطاب بھی کر لیتے ہیں اور وہ چلے بھی جاتے ہیں، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پیشی ہے سر وہ ہوگی یہ 12 بجے کے بعد اکثر ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈبل بینچ یعنی 2 ججز نے سننا ہوتا ہے، ڈویژنل بینچ شاید انہیں کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد ڈی بی جو ایکچولی اس کا جو ورڈ استعمال کرتے ہیں کورٹ رپورٹر وہ ڈی بی ہوتا ہے، ڈی بی عموماً 12 بجے 12:30 بجے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ اس کے بعد ہی ہوگی، لیکن چونکہ عمران خان وہاں پہ آ رہے ہیں تو ان کے جو یوتھیائی جو ہوں گے اور عمرانڈوز ہوں گے وہ وہاں پر موجود ہوں گے، وکلا کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہوگی جو کہ عمران خان کا ظاہر ہے کہ مطلب کہ اثر میں ہیں، اس کی طرف سے پھیلائے جانے والے وہ جو جادو ہے، جادوئی اثر جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں اس وقت ہیں، ان کے اوپر وہ اثر ہو چکا ہے، تو وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ میرا گمان ہے، اللہ کرے کہ میرا گمان غلط ثابت ہو، کہ جناب وہ مریم نواز شریف صاحبہ جب وہاں پر ہوں گی تو کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 4 5 10 وکیل کھلو کے یا ان کے جو پی ٹی کے ورکرز ہیں وہ کھڑے ہو کے تو مریم نواز شریف صاحبہ کو ہوٹنگ کریں، کوئی ایسا سین بنانے کی کوشش کریں جس سے بدمزگی پیدا ہو جائے، کیونکہ پی ٹی تو چاہتی بدمزگی ہے، ماضی میں بھی یہ ایسا کرتے رہے ہیں۔ یہ تو میاں نواز شریف صاحب کا جو لنڈن والا گھر ہے وہاں پر جا کے ہر اتوار انہوں نے میلہ لانے کی کوشش کی تھی، ان کے گھر گھسنے کی کوشش کی، پھر یہ آپ کو یاد ہوگا کلثوم نواز شریف صاحبہ جو تھیں وہ بیمار تھیں، ہاسپٹلائز تھی، اے بھائی صاحب وہ مطلب ایمرجنسی وہ کمرے چ وڑ گئے سن ہاسپٹل دے کہ دیکھیے واقعی بیمار ہے کہ نہیں بیمار۔ اس طرح کی ان کی تربیت ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایونٹ بناتے رہتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا نور عالم خان صاحب اور مرتضیٰ کھوکھر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے تھے ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے تھے، وہاں پر ایک پی ٹی کا یوتھی پہنچ گیا تھا اور وہاں پر جا کے پھر لڑائی ہو گئی تھی، پھر انہوں نے کٹیا بھی ملک صاحب نے، کھوکھر صاحب نے انہوں نے۔ تو اس طرح کے ایونٹس جو ہیں یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک تھریٹ ان کا برقرار رہے اور یہ ان سے لوگ ڈریں۔ یہ ایک مطلب گھٹیا حرکت ہے، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے
کہ یہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے۔ اس سلسلے میں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ اس بات کو اوائڈ کر رہی ہیں کہ وہ کل نہ جائیں، مطلب درخواست دے دیں کہ جناب پیشی پا دے اگلی، مطلب سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے، میرا اپنا خیال یہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو جا رہے ہیں، ہر صورت میں جو ہوئے گا دیکھی جائے گی۔ اب ظاہر ہے وہ بھی نواز شریف دی تھی ہے پاجی، وہ کتنے ٹل دی۔ تو اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو جس خدشے کا میں اظہار کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہ ہو، کوئی ایسا ایونٹ نہ ہو۔ اور عمران خان اپنا جو بھی انہیں بونگیاں مارنی ہیں، جو بھی اس نے باتیں کرنی ہیں وہ کر کے گھروں گھر ہی چلا جائے۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ ظاہر ہے عدالت نے بلایا ہوا ہے، انہوں نے جانا ہے تو وہ لازمی ان کے لیے جانا ہے، کیونکہ کیس جڑا ہے وہ خام خواہ بنے ہیں۔ میری نظر میں فیصلہ عدالت میں کرنا ہے، میں تو اپنی ایک رائے دے رہا ہوں، کیونکہ جتنا کہ میں نے اس کیس کو اسٹڈی کیا ہے اور اس کیس کے بعد تو پھر یہی لگتا ہے کہ جناب جو کچھ ہے نا مریم نواز شریف نو خام خواہی وچ گھیرے ہے، ناجائز، بالکل ناجائز طور پہ گھیرا ہوا ہے۔ تو وہ ایک چاہتی ہے کہ میری یہاں سے خلاصی ہو، فیصلہ ہو، اور میں جو ہے نا اگلا الیکشن کنٹیسٹ کر سکوں۔ ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے، وہ ایک پارٹی کی لیڈر ہیں تو وہ جانا چاہتی ہیں۔ اب یہ اسلام آباد کے اندر ظاہر ہے حکومت کس کی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے چاچو نے۔ اچھا جو وزیر داخلہ کون ہے؟ رانا ثناء اللہ ہے۔ اب یہ ان پر بھی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جناب وہ سیکیورٹی کا ایسا بندوبست کریں کہ جناب وہاں پر کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ ہو۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اندر جو اس وقت دھڑا شاید جیتا ہوا ہے وہ عمران خان کے جو ہے نا چاہنے والے ہیں، وہ شاید جیتے ہوئے ہیں۔ تو ایک عجیب و غریب اس وقت جو میں فورسی کر رہا ہوں وہ سچویشن کوئی اچھی نہیں مجھے لگ رہی۔ اللہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو اور دونوں اپنے اپنے جس کام آئے ہیں وہ کر کے چلے جان، اور انہوں نے جڑے چاہن والے نے یا ان کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، وہ بھی کوئی عقل نال کام لین۔ پی ٹی آئی والے جو خاص طور پہ ویسے انہوں چکل ہوں تھی عمران دے مگر ہوں نہیں سوال ہے، لیکن میرا مطلب ہے چلو دعا تو کرنی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو کبھی بھی کچھ بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، تو لہذا دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ میں دعا کرتا رہتا ہوں، تاڑا میں نہیں پتا تسی کی کر دے ہو۔ اچھا اب میں اس بات کی طرف آنے لگا ہوں جو جس پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، یعنی ظاہر ہے جو فوج کے نمائندے ہیں، انہوں نے بات کی ہے۔ اور وہ جو میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھیں اسد عمر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں انوالو نہ ہو اور سیاسی بیان بازی سے گریز کرے۔ ان کی بات کا ایکچولی مطلب یہ تھا۔ اچھا اب اس پر جو فوج کے ترجمان ہیں، مطلب افتخار بابر صاحب، میجر جنرل بابر افتخار صاحب، یار میں ہر دفعہ غلط نہ لے لینا کہتے جنرل صاحب وہ صحیح نہ کر جائیں، بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں جی، میجر جنرل بابر افتخار صاحب ان کا نام ہے۔ وہ جو ہیں انہوں نے پھر محمد مالک صاحب بڑے معروف جرنلسٹ ہیں، ویسے لاہور سے بلونگ کرتے ہیں، پر جو اندر اسلام آباد گئے نا اسلام آبادی ہو گئے نا پاجی، لاہور ان کدی آندے ہوں گے میرا خیال ہے۔ تو وہ انہوں نے پروگرام میں بات کی ہے، وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے، دو تین چیزیں انہوں نے ایک دفعہ پھر واضح کی ہیں۔ ایک چیز جو انہوں نے واضح کیا، انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں حکومت تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم جو جوڈیشل کمیشن ہم سے ڈیمانڈ کرے گا، ساری جو سروسز چیفز کے نمائندے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے وہ جو ہے نا ان کو پوری ان کی معاونت کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جناب جو سروسز چیفز ہیں وہ جب کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ اپنی ان پٹ دیتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں وہ رائے نہیں ہوتی ان کی، ٹھیک ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی رائے تھی، وہ رائے نہیں تھی، وہ ان کے پاس پورا جو ہے نا انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن تھی، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ جناب سازش کوئی نہیں ہوئی امریکہ کی طرف سے، اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس کے اندر بھی سازش کا لفظ کوئی نہیں استعمال ہوا۔ تو وہ ظاہر ہے کب اعلامیہ جاری ہوا تھا؟ عمران خان وزیر اعظم سی، دوجی باری پھر کمیٹی کا اجلاس ہوا سی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، تو اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ شہباز شریف۔ چلیں شہباز شریف والی تسی عمران خان صاحب رولا پا سکتے ہیں کہ نہیں انہوں نے الفاظ بدلتے ہونے، تو باؤ جی اس وقت تسی آپ وزیر اعظم سو نا، اس میں بھی دیکھ لیں کسی قسم کی کانسپریسی کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہی بات جو ہے میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے باقاعدہ طور پر ایک دفعہ پھر رپیٹ کی ہے۔ اچھا پھر یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بات انہوں نے اور کہی ہے،
اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا اپنا شیخ رشید صاحب، یہ جو پنڈی والے، ٹھیک ہے. اچھا ویسے شیخ رشید صاحب کے بارے میں نا ایک خبر بڑی چل رہی تھی، شیخ صاحب نے ویسے اس کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا جناب شیخ رشید صاحب نے عمران سے اپنی سیاسی علیحدگی کر لی ہے. اچھا پھر انہوں نے ٹویٹ کیا شیخ رشید صاحب نے، انگریزی کیتے پاویں 4-5 لفظ سن او، لیکن انگریزی میں انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا دس از رانگ، آئی ایم ود عمران خان. ٹھیک ہے، یہ میں نے کوشش کی ہے ان کی نقل اتارنے کی. تو اگر شیخ صاحب مائنڈ کر رہے ہیں تو کوئی گل نہیں، ویسے شیخ صاحب کو مائنڈ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ سارے دی نقلیں لاندے نے. ہماری سیاست کے جو کیا کہنا چاہیے مزاحیہ کریکٹر ہے نا، شیخ رشید ان میں سے ایک ہیں، اور بہت سے لوگوں کو وہ ناراض بھی کر دیتے ہیں اپنے مزاحیہ پن کے اندر. لیکن یہ ہے کہ وہ دوسروں کا تمسخر اڑاتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا سا نا یہ شید ٹلی والا لیوریج لینے کی کوشش کی ہے. ویسے میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کسی کے نام رکھوں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب ان کے نام رکھتے رہتے ہیں. تو وہ انہوں نے تردید کر دی کہ میں تو بھاجی عمران خان کے نال ہے سر، ڈیوٹی لگی سر، جو ڈیوٹی بدلے گی نہیں سر، ہے جی وہ تھی عمران خان کے نال رہنا ہے. ڈیوٹی بدل جائے گی تو تسی جناب اٹھ کے نواز شریف کے نال لگ جاؤ گے، تسی خام ہوئے ترجمان بننے شروع ہو جائے گے. پھر جناب اگر ڈیوٹی وہاں سے بدل گئی تو آپ شجاعت کے ساتھ لگ جائیں گے، چودھری شجاعت حسین کے ساتھ. وہاں سے بدل گئی تو ایم کیو بھی جا سکتے ہو. مطلب شیخ رشید صاحب جو ہے نا ان کو کسی بھی جگہ پہ استعمال کیا جاتا رہا ماضی میں بھی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ غلام مصطفیٰ کھر صاحب گورنر ہوا کرتے تھے. ایویں مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا، وہ میں آپ کو بتانے لگوں، شیخ صاحب سے ریلیٹڈ ہے. غلام مصطفیٰ کھر صاحب جو ہے نا وہ گورنر تھے. جب وہ گورنر تھے تو میں بہت چھوٹا جیسا بچہ تھا، لیکن اس کے بعد وہ جب سیاست میں ان ہوئے، یہ کوئی 2005-6 کی بات ہے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی. ہم کو 8-10 رپورٹر تھے، اسپیشلی کھر صاحب ہمیں بلایا کرتے تھے، اور بڑے خوراک بھی وہ والی کھلاتے تھے جو وہ خود کھایا کرتے تھے. اپنے گھر دے ککڑ وڈ کے نا، یعنی وہ ذبح کر کے، تو بڑا زبردست کھانا وہ کھلایا کرتے تھے. اس وقت شیخ رشید صاحب کا ذکر اذکار ہوا، کیونکہ شیخ صاحب اس وقت بھی شاید انفارمیشن منسٹر تھے میرا خیال ہے. تو وہ ان کے بڑے بیانات آتے تھے، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو ان کا ذکر اذکار ہوا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب میں گورنر ہوا کرتا تھا تو شیخ صاحب انٹیلیجنس کی رپورٹ جو ہے نا، یعنی وہ ہمارے لیے مخبریاں کی کرتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب اسپیشل برانچ کے لیے کام کرتے تھے، اور یہ ہمیں پیسے لے کر انفارمیشن دیا کرتے تھے مختلف سیاسی ایکٹیویٹیز کی، جہاں پر ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی. اور پتہ نہیں انہوں نے اس وقت بتایا کہ پتہ نہیں 100 روپیہ کہ 150 روپیہ ان کو پیسے ملا کرتے تھے. کوئی رقم بھی بتائی تھی، رقم آگے پیچھے ہو سکتی، لیکن اتنی بات انہوں نے ہمیں ضرور بتائی تھی. بڑے سینئر جرنلسٹ بھی تھے اس وقت، اور جو میرے نال دے عمر دے سن وہ بھی اتنے موجود سن، 8-10 لوگ گئے سن. تو یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ اور پھر یہ اخبارات میں شائع بھی ہوئی تھی، 1-2 رپورٹرز نے شائع کر دی تھی، اور مطلب اس کی تردید کبھی شیخ صاحب نے نہیں کی تھی. تو شیخ صاحب جو ہیں جہاں ان کی ڈیوٹی لگے گی سر وہ وہاں پر چلے جائیں گے. لیکن ایک ڈیوٹی انہوں نے خام خواہ لینے کی کوشش کی تھی، ایویں راہ جاندے نا ہر ایک کا نمائندہ بننے کی کوشش کی تھی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے نا ان کی ذرا نا منجی ٹھوکی ہے، یعنی ان کی ذرا ٹلی کھڑکائی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ایک ہفتہ، کچھ پچھلے ہفتے وہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. پچھلے ہفتے ایک پروگرام میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ کمیٹی میں کسی سروسز چیف نے نہیں کہا کہ سازش ہوئی. وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ان کے یعنی کہ سروسز چیفز کے نمائندے کے طور پر بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے یہ بات کی، اور اس کے جواب میں یہ بات کرنے کے بعد وہ جنرل صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ضروری سمجھا کہ اسی پروگرام میں جا کر سروسز چیفز کے ترجمان کی حیثیت سے اس کی وضاحت کروں. یعنی انہوں نے یہ بتایا، جو میں نے کہا ٹلی کھڑکا دی، کہ بہو فوج کا ترجمان میں ہوں، ان کا نمائندہ پبلک کے لیے، یعنی جو یعنی اخبارات اور ٹی وی کے لیے اور میڈیا کے لیے میں ہوں. سروسز چیفز کی کوئی بات ہوگی یا آرمی چیف کی کوئی بات ہوگی تو مینو پائن ایسے کمرے رکھے انہوں نے،
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ड्यूटी सर अंजाम देने की कोशिश ना करो। ये बात उन्होंने की है, जिस पर मैंने कहा कि उनकी टल्ली खड़का दी गई है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में सर्विसेज चीफ्स और DGISI की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, इसमें कोई सियासी बात नहीं है। ये जो अगली बात उन्होंने की, इसमें कोई सियासी बात नहीं, ये असद उमर साहब के बात का उन्होंने जवाब दिया कि इसमें कोई सियासी बात नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि देखें, जब कोई सर्विसेज चीफ जो हैं वो इस तरह के इजलासों में जाते हैं तो वो इंटेलिजेंस बेस्ड जो रिपोर्ट्स होती हैं उस पर मबनी बात करते हैं, वो अपने को तासुर नहीं देते, यानी वो ये नहीं कहते कि साडा ख्याल है, ऐसा नहीं होता। उनके पास पक्कियां रिपोर्टां होंदियां जिस पर वो बात करते हैं कि जी साडे को रिपोर्ट है, उहदे मुताबिक साजिश हैगी है, उहदे मुताबिक साजिश नहीं हैगी, वो उस रिपोर्ट पर बेस करके बात करते हैं। तो ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही कि हम सियासत में इन्वॉल्व हो रहे हैं, असी सियासत में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ये एक्चुअली उनकी बात का मतलब था। यानी कुल मिला के बात ये थी कि जनाब असद उमर साहब, जनाब इमरान खान साहब, अब ये बात जो मैं कहने लगा हूँ, ये मैं उनकी सारी गुफ्तगू से जो मैं तासुर ले रहा हूँ वो मैं अपने अंदाज में उसको बयान करने लगा हूँ कि जनाब इमरान खान साहब, जनाब असद उमर साहब, तुसी जिन्नियां मर्जी आवाज़ां मार लो, जिन्ने मर्जी साडे बूहे खड़का लो, जिन्नियां मर्जी टलियां खड़का लो, जिन्ने मर्जी परवेज़ खटक भेज लो साडे अल, हम ए पोलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं और हमने रहना है। अब गेट नंबर 4 की ना बुआ खुलना है, ना खिड़की खुलनी है, ना व्हाट्सएप नंबर खुलने हैं, ना आपको कोई कॉल आनी है। मैं उनकी बात का टोटल जो सम अप कर रहा हूँ वो इस बात पे कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात जो है जो मैंने शुरू में की थी आपसे, ये इससे लिंक्ड है कि मियां नवाज शरीफ का एक 6 सतरी यानी 6 लाइनों पर मबनी बयान है और इमरान खान फुल टाइम परेशान है, वो इससे लिंक्ड है। जो DGISP बात कर रहे हैं ना, वो कैसे लिंक्ड है? वो इस तरह से लिंक्ड है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब, जाहिर है कि वो आर्मी चीफ रहे हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब की बड़ी फॉलोइंग है सर फौज के अंदर। कोई इस बात को अच्छा समझे, कोई इस बात को बुरा समझे, यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो फौज के हाजिर सर्विस जवानों और अफसरों के भी और जो रिटायर हो चुके हैं उनके भी, मतलब वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं, वो उनसे इंस्पायर हैं। अब ये ज़ाहिर है कि अपना एक उनका करिश्मा पर्सनैलिटी का एज यानी आर्मी ऑफिसर, एज एक आर्मी चीफ के, वो उनकी अपनी जो कमांड है, जो उनके नीचे लोग काम करते रहे, वो उनसे इंस्पायर है। अब वही लोग हैं जो इमरान खान की हमायत में गल्लां कर दे और ज़ोर देते हैं कि जनाब इमरान खान फिर गोदी चुक लो। नवाज शरीफ साहब का ये जो बयान आया ना, इसने 2 काम किए, वैसे तो 3 काम किए हैं लेकिन मैं 2 का जिक्र करता हूँ, तीसरे का भी करांगा, घबराना ना, छड्डांगा नहीं, गल पूरी करांगा। 2 काम उन्होंने किए हैं इस एक बयान के साथ। वो ये किया है, एक तो उन्होंने अपनी जो एक मॉरल पोजीशन है उसको बड़ा अपग्रेड किया अपने वोटर के नज़दीक कि जनाब इनने मेरे प्यो का जनाजा रोलिया, इन्होंने सानू 2 हुकूमत चों कढ़िया, इन्होंने साडे नाल बड़ियां ज़्यादतियां कीतियां परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, लेकिन असी इन्हों दे जो भी हालात ने, हम चाहते हैं कि इनको हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करे और हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो भी उनकी ज़रूरत है वो उसको पूरा करे। एक बयान ये दिया, इससे उन्होंने अपने जो वोटर सपोर्टर है उसको एक मोरल बूस्ट दिया कि जनाब कोई गल नहीं, दिल वड्डा करना चाहिए, माफ़ कर देने वाला वड्डा होंदा है, ठीक है, गली में लै जाए इस तरह ही गल होंदी, ठीक है। दूसरी जो बात हुई वो ये हुई कि इमरान खान फुल टाइम परेशान हो गया इस तरह कि इससे नवाज शरीफ के लिए जो फ़ौज के अंदर एक या एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके अंदर एक तासुर मौजूद था कि नवाज शरीफ ने कभी फ़ौज के साथ बना के नहीं रखी। अक्सर आपने शेर रशीद से ये बात सुनी होगी कि जनाब इसने इतने बार जो है आर्मी चीफ के साथ लड़ाई की, इतनी बार फ़ौज के साथ लड़ाई की, इतनी बार ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। शेर रशीद ये बात इसलिए करते हैं ताकि वो फ़ौज के अंदर या एक्स सर्विसमैन के अंदर जो है, जो आम आदमी है, जो पॉलिटिकल ज़हन नहीं रखता, उसके अंदर नवाज शरीफ की नफ़रत पैदा कर सके, उन्हें दिमाग नफ़रत पास करें।
اب نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا، ایک اچھا تاثر، گڈ ول جیسچر آیا ان کے ایکس آرمی چیف کے لیے، تو لہٰذا وہ جو ایک نفرت دا بیج بویا جا رہا سی نا عمران خان کے حق میں اور نواز شریف کے خلاف، وہ بیج بھائی جڑوں پٹیا گیا۔ تو عمران خان پریشان ہے کہ اوہو میری تے بیس لائن ہے، میں تے ایسے چھوڑی دے ہوتے تے رکھ کے میں بڑکا مار رہا سا، تے ایتھے نواز شریف نے اپنی محبتاں پیدا کرنی شروع کرتی ہیں، ہوں میں کی کرا۔ یہ ہے وہ اصل بات جس کی وجہ سے عمران خان فل ٹائم پریشان ہے، اور گھبرا کے اسد عمر صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی ہے کہ سیاسی نہ ہو۔ حالانکہ آپ یقین کریں کہ یہ عمران خان صاحب ہیں جو تقاریر کے اندر، جو پریس کانفرنسز میں، جو وہ جو کیا کہنا چاہیے ہائبرڈ خطاب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے چاہنے والوں سے، اس میں بار بار کہتے ہیں کہ جناب نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو نیوٹرل رہیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ملک تباہ ہو رہا ہے، ساری قوم نیوٹرلز کی طرف اور عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ نیوٹرل نہ رہیں، میرا ساتھ دیں، یعنی وہ ان کو سیاست میں آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ اسد عمر صاحب کہتے ہیں وہ سیاسی بیان نہ دیں، بھائی جی پہلے اپنے گھر گل کلیئر کرو کہ تسی چاہندے کی ہو، فوج سیاسی ہوئے یا غیر سیاسی ہوئے، آئین کے تحت تو فوج کو غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ تو اگر باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور یہ سارے جو سروسز چیفز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یار اسی بڑی سیاست کر لی، ہون نہیں اسی کرنی، بس سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں، تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے۔ اس کو تو جو بھی آئین کو چاہنے والا ہے، آئین کو پسند کرنے والا ہے، آئین کی بالادستی چاہتا ہے، اور یہ سب پہ فرض ہے بطور پاکستانی کہ آئین کی بالادستی اور اس پر عمل درآمد کروانا ہر پاکستانی پر لازم ہے، بالکل لازم ہے۔ جو پاکستانی بھی آئین سے ادھر ادھر ہوگا، سر آرٹیکل 6 ہے اس پہ لگتا، یہ آپ بالکل اس بات نو کن کھول کے، دماغ دیا کھڑکیاں کھول کے سن لو اور سمجھ لو، آئین سے ادھر ادھر ہوں گے، اس کے خلاف چلیں گے، آرٹیکل 6 کھلوتا ہے بھاجی سامنے، اور اس کی پوری جو ہے نا ڈیفینیشن وہ نیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے، کسی وقت میں ویسے اس کو ایکسپلور بھی کر دوں گا، آپ کے سامنے لے بھی آؤں گا، لیکن اس کو پڑھ لیں ذرا، کوئی گل نہیں، ایڈا کو اوکھا کام نہیں ہے، 4 لفظ لکھنے ہیں تو آرٹیکل 6 پورا سامنے آ جانا ہے۔ تو یہ ہے سر وہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ عمران خان فل ٹائم پریشان ہے۔ اب میاں نواز شریف کے بیان کا جو تیسرا اینگل ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی آئین کو پسند کرتے ہیں، آئین پر عمل داری چاہتے ہیں، آئین کا احترام چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ میاں نواز شریف کے اس بیان سے بہت سخت ناراض ہیں، بہت نالاں ہیں کہ یار یہ میاں صاحب کدھر جا رہے ہیں۔ پرویز مشرف تہاڈی ذاتی لڑائی ہوئے تو معاف کر دو، انہیں آئین توڑیا بہو جی، تسی کون ہوندے معاف کرنے والے؟ یہ ایک بڑا سیریس میٹر جو ہے فی الحال تو ہے، یہ مستقبل میں کس حد تک جائے گا۔ بختیار بھٹو صاحبہ نے کل ایک بیان دیا اور انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے میری والدہ کو قتل کیا ہوا ہے، براہ راست الزام لگایا انہوں نے اس کے اوپر، یعنی پرویز مشرف کے اوپر۔ تو اگر جو باقی آئین کے حوالے سے وہ بات ساتھ ایڈ کر دیتی تو بڑا اچھا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بلاول صاحب جیسے ہی واپس آئیں گے ایران کے دورے سے تو اس پر اپنے جو تاثرات ہیں یا پارٹی کی جو سوچ رہی ہے اس پر ضرور بات کریں گے۔ ویسے کل یوسف رضا گیلانی صاحب نے تو مطلب حقیقت بیان کر دی، ہنسدے ہاں سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو نہیں آنا چاہیے، تو انہوں نے کہا جب وہ گئے تھے تو کیا ہم نے روک لیا تھا؟ ٹھیک ہے، اب وہ آ رہے ہیں تو کیا ہم روک لیں گے؟ فیصلے تو وہیں ہو رہے ہیں، تو وہ جس لئے وہ ہو رہے ہیں تو تسی چھڑو اس گل تو اپنا کام کرو۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ بات کی، وہ پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ضرور ہیں، لیکن پارٹی پالیسی جو ہوتی ہے وہ صرف 2 لوگ دے سکتے ہیں، یاد رکھیے گا، بلکہ 3 لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے چیئرمین، دوسرا ہوتا ہے سیکرٹری جنرل، اور تیسرا ہوتا ہے سیکرٹری اطلاعات۔ وہ بھی جب اجلاس ہو جائے اس کے بعد وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پارٹی پالیسی بتاتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے ایک میرے خیال ذاتی حیثیت میں بات کر دی ہوگی، مگر میرا گمان یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اوپر اپنا سٹینڈ نواز شریف تو وکھرا رکھے گی، میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہوں گے لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔